دنیا میں لاکھوں افراد حج کی سعادت سے محروم ہیں۔ ان کی دلی خواہش ہے کہ وہ حج کریں۔ کیا آپ کا شمار بھی ان میں سے ہے؟ اگر آپ حج کی سعادت سے محروم ہیں یا کسی وجہ سے حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو حج کے اجر سے کیوں محروم ہوتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتائیں وہ اعمال جن کا ثواب حج کے برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، وہ نیک اعمال جن کا اجر حج کے برابر ہے، اگر آپ کسی وجہ سے حج نہیں کر سکتے تو حج کے اجر سے محروم کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کے سامنے اب تک 5 کام ایسے رکھے ہیں گزشتہ 5 ویڈیوز کے ذریعے سے، جن کے کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا اجر پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جلدی میں آپ کو یاد دلا دوں، جنہوں نے ہماری سابقہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلا کام وہ تھا نیت۔ دوسرا جو کام تھا وہ تھا مسجد میں علم حاصل کرنا، سیکھنا، سکھانا۔ تیسرا جو کام تھا حالت طہارت میں باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے گھر سے مسجد جانا۔ اور اس کے بعد جو کام تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ تھا فجر کی نماز کے بعد اشراق تک، سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرنا اور پھر اشراق کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلنا۔ چھٹا کام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ تھا، 5واں کام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ تھا رمضان المبارک میں حج کرنا۔ اب رمضان المبارک میں عمرہ کرنا، اس کا اجر جو ہے نا حج کے برابر ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چھٹا کام رکھنے جا رہا ہوں۔ ٹوٹل 7 کام ہیں، 7 ویڈیوز کے ذریعے سے آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹا حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ چھٹا کام بہت آسان کام، بہت ہی اچھا کام، سب سے اچھا کام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ابو یعلی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جہاد کا بڑا شوق ہے، بہت شوق ہے جہاد کا، دل میں جہاد کی محبت ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے میں جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ مجھے جہاد کا بڑا شوق ہے، بڑی محبت ہے جہاد سے، لیکن جہاد پہ عملاً حصہ نہیں لے سکتا، کوئی مجبوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ کیا تمہارے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا، میری والدہ حیات ہیں، میری والدہ حیات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس کی خدمت کرو، جاؤ اس کی خدمت کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا، اب غور سے سنیے الفاظ، ہم نے کہا وہ اعمال جن کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کا جو صلہ بتایا ہے وہ حج سے بڑھ کر ہے، حج سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس کی خدمت کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم حاجی بھی ہو، معتمر بھی اور مجاہد بھی۔ اگر تم نے ایسا کیا، حاجی بھی ہو، معتمر بھی اور مجاہد بھی۔ والدین کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، اس پر جو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے وہ حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، تینوں اجر بیک وقت۔ کتنا بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر ہم حج نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو حج کے اجر سے محروم کیوں ہوتے ہیں؟ اتنے بڑے اجر سے محروم کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ہمارے والدین حیات ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک حیات ہے، اس کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں، دل سے خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کے بدلے میں آپ کو حاجی بھی لکھے گا، معتمر بھی لکھے گا اور آپ کو مجاہد بھی لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے کتنا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے اس کا۔ آئیے ہم سب مل کے اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کا احترام کریں۔ جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں وہ ان کے اقربا اور جو قریبی عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔